کہ یا رب التجائے کرم تو اگر کرے، کہ یا رب التجائے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الى یوم الدین۔ أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حکمین حضرات اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کا میرا عنوان ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے، جس کا تعلق نہ سیاست سے ہے نہ قیادت سے ہے، جس کا تعلق نہ تجارت سے ہے نہ زراعت سے ہے، جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے، بلکہ جس کا تعلق سیرت النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ محترم حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے لیے میرے زباں کے۔ محترم سامعین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ام القریٰ مکہ مکرمہ میں رب العالمین کے احکم الحاکمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا میں چڑھ رہی تھی: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیمی تھی، امام عالم کی تمنا اور التجا تھی۔ پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے یہ نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کی دربار میں شرف و قبولیت سے ہمکنار ہوئے تھے۔ خالق کائنات نے اپنے خلیل کی آرزوؤں کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ دعا کرنے والا امام الناس تھا، قبول کرنے والا رب الناس تھا، لہذا اسی دن سے قدسیوں میں اس رسول مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا۔ انبیاء اور مرسلین اس کی بشارت دیتے رہے، توریت و انجیل کے صفحات اس کی سناخوانی کرتے رہے، حتیٰ کہ روح اللہ نے اس کی بشارت سنائی تھی، کلیم اللہ نے اس کی اطاعت کی تمنا کی تھی۔ شب و روز گزرتے گئے، آفتاب اس کی زیارت کی تمنا میں ضیاء پاشی کرتا رہا، مہتاب شوق دیدار میں چادری نچھاور کرتا رہا۔ گویا بلبل اس کی زیارت کے لیے بیتاب تھے، جمادات و نباتات اس کے لیے فرشرا تھے، چرند و پرند اس کے لیے چشم برا تھے۔ محترم سامعین، جب شوق انتظار کی گھڑیاں حد سے تر ہو گئی اور صبر کا یارہ نہ رہا تو 570 عیسوی دوشنبہ کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ایک نئی صبح طلوع ہوئی تھی، ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آج کی صبح ایسی صبح جان فضا تھی، وہی ساعت ہمایہ تھی جس کے انتظار میں ملائکہ بزم آرائیہ کر رہے تھے۔ آج ایوان و کسریٰ کے کنگر گر پڑے تھے، آتش کدہ فارس بجھ گیا تھا۔ آتش کدہ فارس نہیں بلکہ آتش کدہ کفر بجھ گیا تھا۔ چمنستان سعادت میں بہار آ گئی تھی، گلشن ہدایت پر نکھار آ گیا تھا، چاروں طرف توحید کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ سلامت سلامت مبارک مبارک سے فضائے کائنات گج رہی تھی۔ شاہ عرم حکمران عرب محسن اعظم شہنشاہ کونین کی ولادت باسعادت پر مرغان چمن توحید کے نغمے گا رہے تھے۔ آفتاب و مہتاب کہہ رہے تھے مبارک ہو کے سراج منیر آیا ہے۔ فضائے بسیط کہہ رہی تھی مرحبا 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 کے شفیع المذنبین آیا ہے۔ فرشتوں نے گل پاشی کی کہ حبیب کبریا کی ولادت باسعادت تھی۔ الغرض کائنات کے ذرہ ذرہ اور ہر شے پر وجد طاری تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وجد میں ہے کعبہ رقص میں حرم، ارض طیبہ میں آئے کس کے قدم، مرحبا کا ہر ایک سمت ہے زیر و بم، جھومتے ہیں مسرت سے لوح و قلم، آمنوں کی صداؤں سے گنجا ارم، ہو گیا غرق توحید بیت السلم، قدسیوں کے پرے کھڑے سب بسف لے کے تحفے سلاموں کے ہر ہر قدم۔
محترم سامعین، بظاہر عبداللہ کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا، انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی تھی، ایک نئے عالم کی پیدائش تھی۔ رب العالمین نے خود رحمت للعالمین کا نام اپنے اسماء الحسنی میں سے منتخب کیا تھا، لہذا پیاری ماں نے اپنے لخت جگر نور نصر کا نام محمد رکھا، دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کا نام احمد رکھا۔ مکہ والوں نے صرف صادق و امین کہا، لیکن عام انسانیت نے کہا یہی بچہ تو رسول کامل ہے، یہی بچہ تو رسول کامل ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن خدا اپنے حبیب کے ان پیارے پیارے القاب و خطاب پر مطمئن تھے، تو رب العالمین نے کہا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، میرا محبوب شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے۔ حضرات گرامی، میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں، اللہ نے کہا میں اس نبی پر سلسلہ رسالت کو اتمام کر دوں گا، اب قیامت تلک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس رسول خاتم کی اطاعت میں میری اطاعت ہے، اور اس سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور جو شخص میرے رسول کا عاشق غلام بن جائے گا مجھ سے اپنے رحمت کے سائے سے نوازوں گا۔ دل تو کہتا ہے ذکر رسول کرتا رہوں، اس میں سکون دل ہے، مگر تعبیرات و تشبیہات خزانے کہاں سے لاؤں، الفاظ و عبارت کو نایاب موتی کہاں سے لاؤں جو میرے آقا و مولا کے اوصاف عمیدہ کا احاطہ کر سکے۔ محترم سامعین، جب ایک انسان ولادت رسول کا تذکرہ کرتا ہے تو اس دور کی منظر کشی بھی کرتا ہے جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا ماحول شرک و کفر، ضلالت اور گمراہیوں میں مبتلا تھا۔ ایسے حالات میں آپ نے منصب رسالت کو سنبھالا تھا، ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں اس دور ماحول کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا اور ایک ایسی مختصر آیت میں ایسا منظر کھینچا ہے کہ بڑے بڑے فقہا اور بلغاء کی بس کی بات نہیں کہ ایسا منظر کھینچ سکے۔ ارشاد ربانی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سچ بتائیے کہ اس آیت کے بعد بھی کسی منظر کشی کی ضرورت ہے؟ ایسے شورش معاشرے میں آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت اور رسالت سے قبل کی زندگی ہے، صداقت و امانت، راست بازی و پاک بازی، عفت و پاک دامنی، حق گوئی و حق پرستی کی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ کے سامنے سیرت طیبہ اور آیات مبارکہ کا ایک لمحہ آپ کے سامنے ہے، جسے چاہیے وہ اپنی نبی کی سیرت کو اٹھائے اور پڑھے، اور کسی شخص میں اتنی ہمت، اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے نبی میں ہلکا سا بھی نقص نکال دو۔ میرے پیارو، دنیا زیر و بم ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی سیرت میں نقص نکالنا ممکن نہیں۔ محترم سامعین، جس طرح قرآن کریم ہر تعریف سے پاک ہے، اس طرح میرے نبی کی ذات بھی ہر نقص سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا جس سے انسانیت کا دھارا بدل لیا۔ آپ کی پیدائش نے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا جس سے رہزن راہبر بن گئے، شرک اور کفر کے صحرا میں بھٹکنے والے منارہ نور و نجوم ہدایت بن گئے، پیکر طاعت و عبادت بن گئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ولادت رسول کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ چاروں طرف رحمت کے بادل چھا گئے، چاروں طرف رحمت کے بادل چھا گئے، آئی صدا کے سید ابرار آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔